بھارتی جین زی کی تحریک رنگ لے آئی، کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج کامیاب، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم مودی نے استعفیٰ منظور بھی کر لیا۔ میڈیکل کالج امتحان کے پیپر لیک پر دہلی سے شروع ہونے والا احتجاج پورے بھارت میں پھیل گیا۔ مودی سرکار نوجوانوں کے سامنے بے بس، ترجمان کاکروچ جنتا پارٹی کا کہنا ہے ہمارے تمام مطالبات باضابطہ تحریری طور پر تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ نئی دہلی کے جنتر منتر میں دیوالی جیسا سما، طلباء نے وہ کر دکھایا جو اپوزیشن نہ کر پائی۔ پیپر آؤٹ ہوا تو طلباء نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جنتر منتر چوک پر احتجاجی طلباء نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دہلی سے ممبئی اور پھر دنیا کے کونے کونے تک مودی کرپشن کا شور سنائی دیا۔ سونم وانگ چک کی بھوک ہڑتال نے احتجاجی تحریک کو مزید تقویت دی۔ فنکاروں، کھلاڑیوں اور کاکروچ پارٹی نے اپنا احتجاج بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے تک جاری رکھا۔ اسحاق ڈار کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت، ایس سی او چارٹر اور شنگھائی اسپرٹ سے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا محاذ آرائی اور جارحیت کو پالیسی کے طور پر اپنانا خطے کے مفاد میں نہیں۔ رکن ممالک کو پاکستان میں ہونے والے ایس سی او سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن ضمیر چودھری کی ملاقات۔ لارڈ ضمیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، کہا وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے علاقائی استحکام کے لیے قابل تحسین کاوشیں کی۔ حکومت کی مثبت پالیسیوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن العزم مستونگ کے علاقے کھڈ کوچا میں کارروائیاں جاری، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ فتنہ ہندوستان کے متعدد ٹھکانے تباہ، اسلحہ، بارودی مواد اور آئی ای ڈی تیار کرنے کا سامان برآمد، متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ خلیج عمان میں امریکہ کا ایل پی جی ٹینکر پر میزائل حملے میں ایل پی جی ٹینکر کے عملے کے 2 افراد ہلاک، انجن روم تباہ، جہاز ناکارہ ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ٹینکر کو ایرانی گیس لے جانے والا جہاز سمجھ کر حملہ کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا، کہا واشنگٹن کی وعدہ خلافی اور مجرمانہ اقدامات کشیدگی کی بنیادی وجہ ہیں۔ ایرانی سفارتی راستہ اختیار کرنے میں سنجیدہ ہے، تاہم اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ امریکہ آبنائے ہرمز کو ایران کی قومی سلامتی کے خلاف دباؤ ڈالنے کے آلے کے طور پر استعمال نہ کرے۔ ایران مذاکرات میں سنجیدہ مگر معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ ایران کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، معاہدہ کرے یا کارروائی کے لیے تیار رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کا خطے میں اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے، چین اور روس ایران سے متعلق تنازع میں شریک نہیں۔ شی جن پنگ نے ایران کو ہتھیار نہ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی ایران کو اسلحہ نہ بیچنے کا وعدہ کیا۔ دونوں ممالک اس وقت ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہے۔ سعودی عرب کو ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونا چاہیے۔ مسلمان دشمنی کے ایجنڈے پر قائم مودی سرکار نے کشمیریوں پر ظلم کی ہر حد عبور کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پولیس اہلکار کے قتل کے بعد صورتحال کشیدہ، قابض بھارتی فورسز نے 2 مکانات کو دھماکے سے اڑا دیا، 3,500 کشمیری گرفتار۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا پہلا مرحلہ، میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، کوٹلی اور بھمبر میں انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ پولنگ 27 جولائی کو ہوگی۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں سڑکوں کے جال بچھائے، یہاں کے عوام نواز شریف اور مریم نواز سے عقیدت رکھتے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم نواز کا کوٹلی میں ریلی سے خطاب میں کہنا تھا مریم نواز مطالبات سے پہلے ہی علاقے کے لیے منصوبے دے رہی ہیں۔
آزاد کشمیر میں عوام تک صحت کی سہولیات بھی پہنچائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آزاد جموں کشمیر کے عوام سے وعدہ پورا کر دیا۔ جدید ترین 10 الیکٹرک بسوں کا تحفہ آزاد کشمیر پہنچ گیا۔ لیگی رہنماؤں، کارکنوں اور مقامی شہریوں کا پرتپاک استقبال، نعرے لگا کر خیر مقدم کیا۔ مسلم لیگ نون کے وفد کی کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے ملاقات۔ آزاد کشمیر کے انتخابات سے متعلق بھی مختلف امور پر مشاورت۔ نون لیگی وفد میں خیلداس کوہستانی، صوبائی صدر بشیر میمن، آزاد کشمیر کے امیدوار نعیم احمد خان شامل۔ سپریم کورٹ نے نیب مقدمات میں اپیل اور ضمانت کے فورم سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ نیب مقدمات میں دوسری اپیلوں کا فورم وفاقی آئینی عدالت قرار۔ نیب مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں بھی آئینی عدالت میں دائر ہوں گی۔ ضمانت کی درخواست پر اصل مقدمے سے الگ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی مقدمے کی کارروائی 2 مختلف اعلیٰ عدالتوں میں نہیں چل سکتی۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے پاکستان میں اس وقت 88,000 HIV کے مریض ہیں۔ HIV کی ادویات حکومت بلا معاوضہ دیتی ہے۔ 62,000 لوگوں نے اب تک ادویات لی ہیں، باقی مسنگ ہیں یا وفات پا گئے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کا کام ہے استعمال شدہ سرنجز کا استعمال روکے۔ کراچی میں HIV کیسز میں تشویشناک اضافہ۔ لانڈی کے اسپتال میں بھی کیسز رپورٹ۔ 4 ماہ سے 8 سال کی عمر تک کے 15 بچے HIV سے متاثر۔ کیسز کی تعداد زیادہ ہونے کا خدشہ۔ کراچی میں لیاری میں رینجرز اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم واقعے کے بعد بلوچستان فرار ہو گیا تھا۔ رینجرز اہلکار کو 18 جولائی کو لیاری میں فائرنگ کر کے شہید کیا گیا تھا۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں مانسون بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 4 روز تک بادل برسنے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا اور بالائی اضلاع میں وقفے سے بارش کا امکان۔ سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل 5ویں روز اضافہ۔ پیٹرول 3 روپے 66 پیسے مہنگا، فی لیٹر قیمت 335 روپے 18 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 2 روپے 99 پیسے مہنگا، قیمت 301 روپے 14 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے مسلسل اضافے نے عوام کا پارہ ہائی کر دیا۔ قیمتوں کا تعین ماہانہ بنیاد پر کرنے اور حالیہ اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ BRT یلو لائن کرپشن کیس۔ نیب کراچی کا 8.5 ارب روپے کی ایڈوانس ادائیگیوں کی تحقیقات کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب کی جانب سے DG نیب کراچی کو تحقیقات کی ہدایت جاری کر دی۔ ایڈوانس ادائیگیوں کے بعد کیا کام کیے گئے کیا نہیں، تمام عوامل کا جائزہ لیا جائے گا۔ کیس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی گرفتار ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں جاری۔ طالبان رجیم کی ناکامی پر امریکی محکمہ خارجہ کا 2 ٹوک موقف۔ امریکی محکمہ خارجہ نے واضح کیا کہ افغان طالبان رجیم انسداد دہشت گردی کے وعدے پورے کرنے میں مسلسل ناکام رہی ہے۔ انتہا پسند دہشت گرد گروہ افغانستان کو محفوظ پناہ گاہ اور گھناؤنے علاقائی حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ بنا چکے ہیں۔ افغان طالبان کی ناکامی نے تشدد کا ہوا دی، جس سے خطے کا امن اور استحکام شدید متاثر ہوا ہے۔ اور لاہور میں داتا صاحب کے عرس اور چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اجلاس، تیاریوں کا جائزہ، سیکیورٹی، انتظامی امور اور زائرین کے قیام و طعام پر بریفنگ۔